يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. فيك وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا فيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل احترام بزرگان محترم، عزیزان ملت، سورۃ الحجرات کی 12ویں آیت کا بیان جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک بہت ہی اہم برائی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ تجسس جاسوسی کرنا، جاسوسی کا مطلب ہے پروب میں پڑھنا، پروب میں پڑھنا۔ دو بندے ہیں جو اپنی کمیونیکیشن کے اندر ہے اور مجھے ایکسس کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی میں ان کی بات کو کان لگا کر کے سنوں، یہ ہے تجسس۔ اس کو عربی زبان میں تجسس کہتے ہیں اور اردو ہندی کے اندر توڑ میں پڑھنا کہتے ہیں۔ توڑ میں پڑھنا ڈھونڈنا، کوئی فون ڈھونڈنا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بتلایا کہ تم کسی کے خفیہ رازوں کو معلوم کرنے کی کوشش مت کرو۔ آج جناب کیا ہوتا ہے، مثلا کوئی بندہ یا بندی غلط ایکٹیویٹیز میں ہوتی ہے، کوئی آدمی کیمرہ آن کر دیتا ہے، موبائل کا کیمرہ آن کر دیتا ہے، ڈیجیٹل کیمرہ ہے وہ آن کر دیتا ہے۔ اب اس کا وہ ویڈیو اس کے پاس آ گیا، وہ کلپ اس کے پاس آ گئی، اب وہ اس کو بلیک میل کرتا رہتا ہے۔ دیکھو میری بات مانو ورنہ میں وائرل کر دیتا ہوں۔ اب وہ بندہ بندی پریشر میں آ کے اس کی بات مانتے۔ کئی واقعات ایسے پائے گئے کہ کسی بندے نے کوئی غلط حرکت کی، اس کا ویڈیو بنا، کسی نوجوان لڑکے لڑکی نے کوئی غلط حرکتیں کی، اس کا ویڈیو کسی نے بنا لیا۔ اب جو ہے جب بھی آدمی کو ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو وہ کلپ دکھاتا ہے، وہ فوٹو دکھاتا ہے،
کہ دیکھو سماج میں ننگا کر دیں گے، سوسائٹی میں بے نقاب ہو جاؤ گے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، تمہاری پوری فیملی تمہارے یہ کالے چیتے سے واقف ہو جائے گی، اس نے سیدھے سیدھے 5,000 روپے بھیجو۔ اب وہ اس کو ایسے بلیک میل کرتا ہے، 5,000 10,000 لیتا ہی دیتا ہے۔ بالآخر ہوتا کیا ہے؟ بالآخر جب آدمی پریشان ہو جائے، عورت پریشان ہو جائے، یا تو وہ اس کا خون کرتے ہیں یا یہ اس کا خون کرتا ہے، دونوں میں سے کوئی اس کا خون کرتے ہیں، کیونکہ یہ پولیس کو بھی نہیں کہہ سکتے، پولیس کو کہنے کا پولیس کا ایکٹ کھلتا ہے۔ یہ ہے تجسس، جاسوسی کرنا، دوسرے کی باتیں کان لگا کر سننا۔ بخاری شریف کے اندر انٹرنیشنل نسخے کے مطابق 7,042 نمبر کی حدیث آئی ہے، 42 نمبر کی حدیث آئی ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سننے کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد یا عورت کسی کی بات، خفیہ بات کان لگا کر سنتے، حالانکہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ اس کی کوئی بات سنے، پھر بھی یہ کسی نہ کسی اینگل سے اس کی بات سنتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کے کان میں، یعنی سننے والے کے کان میں پگھلایا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا، رنگ ڈالا جائے گا، دوسری جگہ پر ہے کہ تانبا ڈالا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کے یہاں ردغۃ الخبال نام کی پیپ بہتی ہے۔ یہ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ ردغۃ الخبال جہنمیوں کے زخموں کا جو درون ہے، مثلا پیپ بہ رہی ہے، خون بہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو جمع ہوتی ہے، یہ خفیہ طریقے سے کوئی آدمی سنتا ہے یا مرد عورت سنتے ہیں، اس کو پلایا جائے گا۔ گھر میں ساس بہو کی بات کان لگا کے سنتی ہے کہ بیٹے سے کیا بات کر رہی ہے، بھائی اس کا شوہر ہے، دونوں کو حق دیا ہے شریعت نے، وہ اپنی پرائیویٹ بات کرے۔ نند بھابھی کی بات کو کان لگا کے سننا چاہتی ہے، یا بھابھی نند کی بات کو کان لگا کے سننا چاہتی ہے۔ دو بھائی پرائیویٹ میں بات کر رہے ہیں، دو پارٹنر بات کر رہے ہیں، دو دوست بات کر رہے ہیں، تیسرا دوست چاہتا ہے کہ ان کی بات کو سن لیں، یہ سارے اس وعید میں داخل ہے جو اس وعید میں ذکر کی گئی ہے۔ پگھلایا ہوا تانبا ڈالا جائے گا، تجسس۔ آدمی ٹیکنیکلی اعتبار سے ماہر ہو، ٹیکنیکلی لائن بہت اچھی طرح جانتا ہے، اب ایک طرف جو ہے موبائل چل رہا ہے، اس کے موبائل کو ڈائیورٹ کر کے اپنے موبائل میں بھی وہ لا سکتا ہے ٹیکنیکلی لائن سے، تو اب وہ یہ بھی اس میں داخل ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے موبائل لائن کو اپنی طرف ڈائیورٹ کر کے اس کی بات کو سننا چاہے۔ یا گھر میں جیسے تو ٹیلی فون ہوتا ہے ڈبلے والا، باکس والا، دو ریسیور ہوتے ہیں، ایک یہ کمرے میں دوسرا اس کمرے میں، اور وہاں سے جو ہے ایک کمرے میں کیا بات ہو رہی ہے وہ دوسرے کمرے میں ریسیور اٹھا کے سن رہا ہے۔ یہ تجسس ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق کان کے اندر پگھلایا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔
آج ہمارے کان میں تھوڑا درد ہو جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیا اندازہ لگاؤ۔ دوسرے کی پرائیویسی جو ہوتی ہے، اس پرائیویسی کو معلوم کرنا یہ کسی بندہ بندی کا حق نہیں ہے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ جب تک راز راز رہتا ہے، اور کیا کرنی سے، جب تک راز راز رہتا ہے، وہ راز تمہارا قیدی ہے، تم نے کسی کو بتایا نہیں، تمہارے سینے میں، تو وہ راز تمہارا قیدی ہے۔ لیکن جیسے وہ راز تم نے کسی کو بتا دیا، وہ بھید، وہ خفیہ بات، وہ پرائیویسی تم نے کسی کو بتا دی، اب تم اس کے قیدی بن گئے، تم اس کے غلام بن گئے۔ اب تم ہر وقت ڈریں گے، ارے کسی کو معلوم نہیں ہو جائے، ارے کوئی معلوم نہیں کر لے، کوئی ایسا کر لے، بار بار آدمی کو وہی چکر ستاتا رہے گا۔ اس لیے بتلایا گیا ہے کہ آدمی کو اپنی اچھی بات بھی دوسرے کو نہیں بتانی چاہیے جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے یوسف کو یہ بات کہی تھی جب جناب یوسف نے ایک اچھا خواب دیکھا تھا، اور اس خواب سے حضرت یعقوب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یوسف آگے چل کے نبی بننے والے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے یاد رکھنا تمہارا یہ خواب تمہارے بھائیوں کو مت بتانا، کیوں کہ اگر تمہارے بھائی یہ بات جان لیں گے وہ تم سے حسد کر کے تمہارے خلاف پلاننگ کریں گے۔ پتا چلا کہ کوئی اچھی چیز بھی ہو اور ہمیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ کوئی دوسرا آدمی ہمیں ہمارے پلان میں سکسیس ہونے نہیں دے گا، تو ایسی شکل میں اس بات کو دوسروں سے چھپانا چاہیے۔ لوگ اچھی بات بھی چھپانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں کہ بری بات، اچھی بات بھی لوگ چھپا دیتے ہیں اگر کبھی لوگوں کے سامنے بات نہ آ جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو پتا چلا کہ کوفہ کے اندر 300 گھرانے ایسے تھے کہ ان کی طرف سے خفیہ امداد پہنچ رہی تھی، کسی کو معلوم نہیں تھی۔ 300 گھرانے فیملی ایسی تھی جس میں جو ہے راشن پانی سب کچھ جاتا تھا، بیچنے والا کون ہے وہ کو معلوم نہیں تھا کہ کون بھیج رہا ہے۔ آج تو آدمی 2 کلو کیلے دیتا ہے تو بھی سیلفی لے لیتا ہے، 500 گرام کلو آٹا دیتا ہے تو بھی سیلفی لے لیتا ہے۔ 300 فیملی کو حضرت راشن پہنچا رہے تھے، تو انتقال کے بعد پتا چلا کہ وہ راشن پانی بند ہو گیا، کون بیچتا تھا؟ اب پتا چلا کیونکہ انتقال کے بعد تو اللہ مارنا تھے۔ تو بعض لوگ اچھا کام بھی چھپانا چاہتے ہیں، کہ اچھا کام کیا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی جس کے لیے کی ہے وہ جانتا ہے، وہ علیم میرات شروع ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے، تو ہر وقت چاہتا ہے، ہر بندے بندی کی بات کو وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر نقل و حرکت ہر مخلوق کی ہر وقت اس کے سامنے ہے۔ اس لیے آدمی اچھی بات بھی اگر چھپانا چاہتا ہو تو اس کو آدمی کو کھوج کوہت نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتبعوا عورات الناس، لوگوں کی خفیہ باتوں کے پیچھے، غیبات کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ اگر تم لوگوں کی خفیہ باتوں کے پیچھے پڑو گے تو تم انہیں فساد میں مبتلا کر دو گے،
اور اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تمہاری خفیہ عیب کے پیچھے پڑے گا. سنو سنو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری خفیہ بات کے پیچھے پڑے گا، اور اگر اللہ کسی کی خفیہ بات کے پیچھے پڑ گیا تو اللہ پاک اس کے گھر میں بھی اس کو رسوا کر دے گا، اس کے گھر میں بیٹھے اسے ذلیل کر دے گا. گھر بیٹھے اگر کسی نے کسی کی خفیہ باتوں کو لے کر، پوشیدہ رازوں کو لے کر اس کی بدنامی کر دی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم کہیں دودھ کے دھولے نہیں ہو، تمہاری بھی ایسی کوئی خامی کمزوری ضرور ہو، اس خامی اور کمزوری کے پیچھے اللہ پڑیں گے، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن سوسائٹی کے اندر ننگا کر کے رکھ دیں گے. بزرگوں اور بھائیوں، لوگوں کی خفیہ باتیں اور عیوبات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر، بخاری شریف کی روایت ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا. آج پردہ پوشی نہیں ہو رہی ہے، پردہ فاشی ہو رہی ہے. ایک ہے پردہ فاش کرنا اور ایک ہے پردہ پوش کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا. اور اگر کسی آدمی نے کسی مرد یا عورت کے عیب کو اچھالا، اس کو بدنام کیا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جبکہ اس کے نانا، اس کے دادا، اس کے ابا، اس کی اماں، اس کے لڑکے، اس کی بیٹیاں سب سامنے، اور سب کے سامنے اس کا عیب کھولا جائے گا، سب کے سامنے کہ تم نے دنیا میں اس کو ذلیل و رسوا کیا تھا، اس کے عیبوں کو اچھالا تھا. آج لوگوں کو ویڈیو وائرل کرنے میں، کلپ وائرل کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. کسی کا کچھ ایسا ہو گیا، کوئی ایسی حرکت ہو گئی، وہ بیچارے کے انجانے میں ہو جاتی ہے، اس انجانے والی حرکت کو بھی لوگ ویڈیو بنا کر وائرل کر دیتے. کیوں؟ ویورز بڑھا دے، ویورز بڑھتے تو پیسے ملتے ہیں، چینل آگے چلتی ہے، پبلسٹی ملتی ہے. بزرگوں اور بھائیوں، یہ سب باتیں معاشرے کو، سماج کو برباد کرنے والی، عداوتیں، نفرتیں پھیلانے والی ہے. اور سورہ حجرات کا بیسیکلی ٹاپک معاشرے کو شاندار بنانا، معاشرے کو صاف ستھرا بنانا، معاشرے میں، سماج میں محبت و محبت، بھائی چارگی کا قائم کرنا، یہ سورہ حجرات کا بیسیکلی موضوع ہے. اس لیے جو چیزیں سماج میں اس طرح کی باتوں کو پیدا کرتی ہے، اللہ پاک نے ان آیات میں ان چیزوں کو جو ہے منع کر دیا کہ ان چیزوں کو تم نہیں کر سکتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اس میں گرامی ہر مسلمان جانتا ہے. بڑے جاندار، ایماندار صحابی، دلدار صحابی، حقیق وقت ہے مدینہ منورہ کے. تو رات کو گشت لگا رہے تھے، آپ کی عادت شریفہ تھی رات کو جو ہے گشت لگانا بیس بدل کے. تو آپ گشت لگا رہے تھے، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی لیڈیز جینٹس. تو آپ دیوار کو فلان کے اوپر چڑھ گئے، دیکھا کہ شراب بھی ہے اور شباب بھی ہے، شراب شباب دونوں ہیں. تو حضرت عمر نے دور سے آواز لگائی کہ اے دشمن خدا، تو سمجھتا ہے کہ تیری اس حرکت میں تو کامیاب ہو جائے گا اور تجھے بند دروازے میں گناہ کرنے کا چانس اور موقع مل جائے گا.
تو وہ بندہ بھی بندہ تھا. اس نے حضرت عمر کو کہا کہ حضرت جلدی مت کیجیے، ٹھہر جائیے. اگر میں ایک گناہ کر رہا ہوں، غور سے سنا، اگر میں ایک گناہ کر رہا ہوں تو حضرت تم نے 3 گناہ کیے. حضرت عمر کو کہا کہ تم نے 3 گناہ کیے. حضرت عمر تو ایسے تھے، قرآن کی بات آئے تو بہت ڈر جاتے تھے کہ بھائی کون سے میں نے 3 گناہ کیے. کہ پہلا گناہ کا یہ ہوا کہ آپ نے جاسوسی کی، حالانکہ قرآن نے منع کیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو. تم نے ہماری خفیہ باتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی، تم نے قرآن کے حکم کے خلاف کیا. دوسری بات، قرآن مجید کے اندر یہ حکم ہے کہ جب کسی کے گھر میں آؤ تو دروازے سے آؤ. تم دروازے سے نہیں آئے، دیوار پلانگ کے آئے، دوسرا گناہ کیا. تیسرا حکم قرآن میں ہے کہ جب اجنبی کے گھر جاؤ تو پہلے دستک دو، دروازہ نوک کرو، اندر سے آواز آئے کہ ٹھیک ہے دروازہ کھولتے آؤ، پرمیشن ملے تو آؤ. آپ وداؤٹ پرمیشن در میں آ گئے، آپ نے قرآن کے خلاف کیا. 3 گناہ آپ کے ہیں، میرا 1 گناہ ہے. اب آپ کے اوپر ایسی لائف جو سزا دینا چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل بالکل یہ اللہ والے تھے. حاکم وقت ذمہ دار ہے. اب پرنسپل ہو اور پرنسپل کی غلطی ٹیچر بتا رہے تو کیا پرنسپل ایکسپٹ کرے گا کہ بالکل بالکل رائٹ ہے، آئی ایم رانگ، یو آر رائٹ؟ ایسا کہے گا پرنسپل؟ وہ تو اپنا پرنسپل بنا بتائے گا کہ بھائی میں ہیڈ ماسٹر ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، تم کون سے مجھے کہنے والے؟ حضرت عمر نے نہیں کہا کہ تم کیوں مجھے کہنے والے. حضرت عمر نے کہا کہ بالکل بالکل میری غلطی تھی، بس تم یہ گناہ مت کرنا، اتنی میری درخواست ہے. میں بھی معافی مانگوں گا میرے 3 گناہ کے، تم بھی معافی مانگو، تم یہ گناہ مت کرنا. حالانکہ حضرت عمر اس کو جواب دے سکتے تھے کہ میرے لیے جائز ہے یہ کام کرنا، اس لیے کہ میں ذمہ دار ہوں. اور ایک ذمہ دار جب اسلام کے خلاف کوئی پروتی ہو رہی ہو اس کو روک تھام کرنے کے لیے جاسوسی کر سکتا ہے، یہ تعبیر کر کے اس کو جواب دے سکتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب نہیں دیا اور ایکسپٹ کیا کہ صحیح بات ہے، یہ میری غلطی ہے. دیکھا فرق پن اس میں ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ فرق پن اس میں کہ غلطی مانو مت، غلطی نہیں مانتے. کچھ بھی ہو، پوری برادری ایک طرف، میں ایک طرف، لوگ سارے بول رہے ہیں ارے ایسا تمہاری غلطی ہے، نہیں نہیں میری غلطی نہیں ہے، سب کو جھٹلا رہے. ارے بھائی اگر آپ اپنی غلطی مان لو گے، ایکسپٹ کر لو گے تو اللہ بھی تمہیں پسند کرے گا، لوگ بھی تمہیں پسند کریں گے، اور اس سے آپ کا ویلیو گھٹنے والا نہیں ہے، ڈاؤن نہیں ہوگا، اور زیادہ آپ کی عزت دوبارہ ہو جائے گی کہ بڑے دل کے آدمی ہے، فوراً قبول کر لیتے ہیں. جی یہ معاشرے کی خرابیاں، اس کی اصلاح کے اصول ضوابط کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تجسس اچھی چیز کے لیے بھی ہوتا ہے، بری چیز کے لیے بھی ہوتا ہے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت تھا، دور سے دیکھا کہ آگ چل رہی ہے. ان کا خادم ان کے ساتھ تھا، اس کا نام تھا اسلم. وہ آگ دکھ رہی ہے. تھوڑے لوگ گئے، بالکل پورا میدان، پہلے زمانوں کی بات ہے، کوئی روشنی نہیں، لوگ جو ہے ٹیپ ڈال دیتے تھے، اس کے پاس آگ جلاتے تھے، رہتے. تو اسلم کو بات کر ایک آدمی لیڈیز ہے، بچے 3-4 ہے، روڈ روڈ سے چیخا پکار ہو رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے کہا کہ میں قریب آ سکتا ہوں. دیکھو کیسے آداب ہوتے ہیں
جس کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں باتوں کو، یہ چیزیں معمولی نہیں ہے۔ عورت نے بھی کیا جواب دیا؟ حالانکہ اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، بس یہاں دو جینٹس ہیں، وہ ایک لیڈیز ہے اور بچے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ عورت نے کہا بھلے ارادے سے نیک نیتی سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بڑھو۔ کیا جواب دیا؟ اگر بھلے ارادے سے نیک نیتی سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بڑھو، ورنہ وہیں کھڑے رہو۔ چنانچہ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میرے نیک نیتی سے اور بھلے ارادے سے آگے بڑھا۔ دیکھا یہ کیا ہے؟ یہ پانی ہے، یہ بچے رو رہے ہیں، رات کا وقت ہے، سلاؤ اس کو اچھے سے۔ کیسے سلاؤں؟ ان کے پیٹ میں کچھ گیا نہیں ہے، اور قیامت میں عمر کا دامن پکڑوں گی، اسے معلوم نہیں ہے سامنے کون ہے۔ قیامت میں عمر کا دامن پکڑوں گی۔ مسلمانوں کے خلیفہ ذمہ دار بنے بیٹھے، ہماری پریشانیاں دیکھتے نہیں ہیں۔ بس قیامت کا ذکر آیا، پلٹے اسلم کو کہا کہ اسلم چل میرے ساتھ، پٹافٹ آئے، جلدی سے سرکاری گوداؤن میں گئے، آٹے کی گولی لی، گھی لیا، سامان لیا راشن کا، اور اسلم کو کہا، وہ ان کا خادم تھا، وہ لوگ کہا اسلم میری پیٹھ پر اس کو چڑھا دے۔ اسلم کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین آپ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ اسلم میں نے کیا کہا، میری پیٹھ پہ چڑھاؤ، قیامت میں میرا بوجھ اٹھاؤ گے، قیامت میں میرا بوجھ اٹھاؤ گے، اگر قیامت میں میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ۔ وہ بھی کون قیامت میں کون اٹھائے گا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کتنا بھی دل عزیز ہو، کتنا ہی محبوب ہو، کوئی کسی کا بوجھ قیامت میں نہیں اٹھائے گا۔ نہ باپ، نہ بیٹا، نہ شوہر، نہ بیوی، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی نہیں۔ قرآن میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر آدمی کو اپنی فکر، وہ قیامت کا دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلم کو کہا کہ چھوڑ دو مجھے، میرا راستہ چھوڑو۔ کہ اسلم تو ساتھ چھوڑنے والے تھوڑی تھے، کیونکہ وہ تو ان کے مطلب کے بالکل جانشین خادم، اور پیچھے پیچھے وہ بھی آگے آگے حضرت عمر بھاگتے بھاگتے اس عورت کے پاس پہنچے، جلدی سے جو ہے آٹا ڈالا، گھی ڈالا، اور کہا کہ بچوں کو گھسلاؤ، جلدی جلدی سے تیار کیا۔ حضرت اسلم فرماتے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کون؟ 22 مربع میل کا بادشاہ، 22 مربع میل پر حکومت کرنے والا آدمی، ایک معمولی درجے کی لیڈیز بے سہارا۔ وہ اسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لکڑیاں جل رہی تھی تو بجھنے کے قریب تھی، تو حضرت عمر اس میں پھونک لگا رہے تھے، تو حضرت عمر کے پھونک لگانے کی وجہ سے اندر سے دھوئیں کا گھوٹا اٹھتا تھا، اور حضرت کی داڑھی کے اندر سے وہ دھواں نکلتا تھا، وہ میں دیکھ رہا تھا۔ دیکھا، اور ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں سوار ہو کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ سارے پاپڑ کیوں مل رہے ہیں؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ اچھے سے جنت میں بھیج دے گے، اس لیے یہ پاپڑ مل رہے ہیں۔ کوئی شور تھوڑی کر رہے تھے، وہ ان کو تھوڑی معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد لوگ میرے یہ قصے سنائیں گے، ان کو تھوڑی معلوم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پٹافٹ وہ کھانا تیار کیا اور کہا لیڈیز کو کہ تمہارے پاس کوئی برتن ہے، وہ برتن لاؤ۔ اس برتن میں کھانا نکالا اور کہا کہ ٹھنڈا کر کر کے تم بچوں کو کھلاؤ، میرے کو برابر۔ حضرت عمر نکالتے گئے، بچے مستی میں کھاتے گئے، کھلتے گئے، برابر بچوں نے پیٹ بھر لیا، بچوں کی اماں نے کھا لیا۔ حضرت عمر جو ہے اب جا رہے تھے، جاتے جاتے وہ عورتیں دعائیں لینے لگی اور کہا کہ تو ہی لائق تھا کہ تجھے خلیفہ اور امیر بنایا جاتا، تو بادشاہ بننے کے لائق تھا، اب عمر کی جگہ پر تجھے بٹھانا چاہیے تھا۔ وہ عورت ایسا بول رہی ہے، لیکن ابھی حضرت یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں عمر ہوں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر دور گئے، پھر واپس پلٹے اور دیکھا تو اسلم کہہ رہا ہے کہ حضرت چلو گے، اور کوئی مصروفیت ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلم اس آنکھوں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے سکون جب ملے گا جب میں انہیں کھیلتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھوں گا۔ ٹھہر جا تھوڑی دیر، مجھے ان کی مسکراہٹ دیکھ رہے تھے، میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ قیامت میں ایسا نہ ہو کہ پوچھا جائے کہ عمر بادشاہ بنا تھا اور بچوں کو رات کو رلاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے کود رہے، بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے تو کھیل کود کرتے، تو کھیل کود کیا اور پھر بچے سونے پر آ گئے۔ اب حضرت عمر وہاں سے روانہ ہو رہے، یہ تجسس، جاسوسی، اچھی چیزوں کی بھی جاسوسی ہوتی ہے۔ تجسس کا مطلب ہے کھوج کوریج کرنا۔ یہ جتنی ٹیکنالوجی جو ہوئی ہے، اللہ پاک نے انسان کے اندر تجسس کا مادہ رکھا ہے۔ تجسس کا مادہ اگر وہ اچھی چیز ہو، ٹیکنالوجی کی جو سنشودھن ہوئی ہے وہ تجسس کے اوپر تو ہوئی ہے، تو بھائیوں اس کے اندر تجسس کرنے میں یہ خرابی لازم آتی ہے کہ ایک تو بے فائدہ آدمی کا وقت ضائع ہوتا ہے، فالتو بات کی طرف آدمی کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے اور اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی بات کو چھوڑ دے۔ لا یعنی بے فائدہ، قرآن کی زبان میں اس کو لغو کہتے ہیں، لغو۔ قرآن میں آج 18واں پارہ ہوا، اس کے اسٹارٹ میں آیا ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ اچھے لوگوں کی کچھ صفات اللہ نے بیان کی ہے، اس میں ایک صفت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ خفیہ باتوں کے پیچھے پڑنے میں آدمی کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر خفیہ باتوں کو معلوم کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے تو اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا استعمال غلط کر رہا ہے۔ جو تجسس اچھی چیز میں لگانے کا تھا، وہ تجسس اس نے غلط چیز میں لگایا، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوئی۔ تو اس لیے آدمی کو تجسس سے بچنا چاہیے۔ تجسس کیا ہے؟ تجسس یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے خفیہ خط کو اس کی اجازت کے بغیر پڑھیں۔ کسی نے آپ کو کوئی خط دیا تو بھائی یہ فلانے کو ذرا یہ اتنا خط دے دینا، یہ رکا دے دینا، تو جب تک اس کی اجازت شامل حال نہیں ہوتی آدمی کو وہ خط پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی آپ کو موبائل دے کے گیا، آپ کا دوست، اس نے پاسورڈ نہیں لگایا ہے، لاک نہیں کیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی پرائیویسی میں دیکھ لوں، تو آدمی وہ پرائیویسی نہیں دیکھ سکتا دوسرے کی جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ لیپ ٹاپ کے اوپر آدمی بیٹھا ہوا ہے، اب وہ بندہ استنجے کے لیے واش روم گیا تو دوسرا بندہ باتھ روم میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کھلا چھوڑ کے گیا ہے اس کے بھروسے میں، تو اب یہ اس کا غیر فائدہ اٹھا کر اس کے لیپ ٹاپ میں سے اس کی پرائیویسی کو معلوم نہیں کر سکتا ہے، اس کے کمپیوٹر میں سے اس کی جو ہے خفیہ فائلوں کو کھول کر کے اور کھول کر کے اس میں سے جو قیمتی چیز ہے وہ معلوم نہیں کر سکتا۔ یہ سب تجسس کے حکم میں آتا ہے۔ دنیا کتنی بھی آگے جائے گی، جو نئی نئی چیزیں پیدا ہوگی تو اس کے اوپر یہ چیزوں کا حکم بھی لاگو پڑے گا۔ تو جاسوسی کرنا، تجسس کرنا،
یہ منافقانہ کردار ہے۔ قرآن مجید میں وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، تمہارے درمیان کچھ وہ ہیں جو جاسوسی کیا کرتے ہیں اور نکما بنے کی حد کیا ہے؟ ایک آدمی مسلمانوں کی خفیہ باتوں کو مسلمانوں کے دشمن کی طرف پہنچائے، یہ کمیونٹی کی حد ہو گئی۔ آدمی تھوڑے سے اپنے مفاد کے لیے اتنا سیلفش ہو گیا ہے، پولیس والا تھوڑا سا کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور صاحب کیا ہے تیرے مسئلہ ہے، تھوڑا باتوں میں مشغول کیا، پولیس والے نے بٹھایا اور پورے محلے کی عام کہانی پولیس والے کو سنا رہا ہے، پولیس والے کا خبری بن گیا۔ یہ تجسس ہے۔ پولیس محکمے کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی بات وہ خود معلوم کرے، تم کیوں خبری بن رہے ہو اور تم کیوں اس کی خبر کو وہاں پہنچا رہے ہو۔ آج محلے آپ کے یہاں تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں ہمارے گجرات کی بات کرتا ہوں، ہمارے یہاں اس مسئلے میں بہت شدت ہے، گاڑی کاٹنے والے مسئلے میں۔ یعنی آدمی اپنے فارم ہاؤس میں، فارم ہاؤس ہوتا ہے وہاں قربانی کر رہا ہے، کیسے پولیس کے محکمے کو پتہ چل گیا، پوری گاڑی آئے گی گوشت سمیت اور اس آدمی کو اٹھا کے لے جا رہی ہے، پورا سب کو ایرسٹ کر رہی ہے، پتہ کیسے چلا ایک آدمی کا فارم ہاؤس سٹی سے کتنے دور ہوتا ہے؟ 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر دور فارم ہاؤس ہے، وہاں کو کیسے پولیس کو پتہ چل گیا؟ یقیناً محلے میں سے کسی کو دشمنی ہے، اس نے جا کے جو مخبری کی ہے اور اس کے نتیجے میں پولیس آئی ہے اور اس کو پکڑا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ بھارت دیش میں رہتے ہیں جو ایک لوک شاہی دیش ہے، جمہوری دیش ہے، لہذا اس دیش میں مجھے اور آپ کو بہت چوکنا طریقے سے رہنا پڑے، بہت چوکنا، احتیاط، جوش و اشتعال بھی نہیں چلتا، بزدلہ پن بھی نہیں چلتا، دونوں کے بیچ میں رہ کر چوکنا رہ کر کے چلنا پڑے گا۔ آپ اپنے مسلم بھائی کی مخبری خود کرتے، اپنے مسلم بھائی کے عیوبات کو خود پہنچاتے، بھلا آپ کا کیا فائدہ ہو؟ اتنا کہ پولیس والے نے آپ کو بٹھایا، پولیس والے کے پاس آپ کی تھوڑی بہت جان پہچان ہو گئی، یہ بہت گھیری ہوئی حرکت ہے۔ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسرے کو سماج میں بدنام کرنے کے لیے اس طرح مانا کہ بھائی وہ آدمی غلط کام کر رہا ہے، جو غلط کام کر رہا ہے تو اس کی غلطی کی سزا اللہ اس کو دے گا، اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کے عیوب میں اس طرح نظر نہ کرو کأنک ارباب، کہ تم گویا خدا، بلکہ تم اپنے عیوب میں دیکھو گویا کہ تم غلام ہو، اپنے عیوب کے اندر دیکھو۔ اگر دوسرا آدمی غیر شرعی کام کر رہا ہے تو اگر آپ کو اس کی اصلاح مقصود ہے تو اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ کسی جی اثر مولانا، عالم دین، کسی تبلیغ جماعت کا ذمہ دار، سوسائٹی کا ذمہ دار، محلے کا، مسجد کا ذمہ دار، اس کے سامنے جا کے یہ بات رکھی جائے کہ جی فلاں آدمی اس طرح کی حرکت میں، تو وہ ٹھیک تھا پہلو کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی اصلاح ہو جائے، یہ غیر شرعی کام سے رک جائے، لیکن اس کا یہ طریقہ ہے کہ بھائی آپ پولیس میں انفارم کریں
سارے محلے کے بیچ سے پولیس اس کو رات کو ایریسٹ کر رہی ہے، اس کے بیوی بچے رو رہے ہیں، ایسا کہاں لے جا رہے ہو، کیا ہوا، انہوں نے کیا جرم کر دیا؟ تو یہ اسلام کا کون سا طریقہ ہے بھائی؟ تو اس لیے جاسوسی کرنا، خفیہ باتوں کو معلوم کرنا، قرآن مجید کی اس آیت میں وَلَا تَجَسَّسُوا سے اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک آدمی جیسے ایسے پڑا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں لیکن سو نہیں رہا ہے، اب تو بندے باتیں کر رہے ہیں، وہ دو بندے سمجھ رہے یہ تو سو رہا ہے، اور یہ باتیں کر رہا ہے اور وہ ان کی باتیں سن رہا ہے، یہ بھی تجسس میں داخل ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو بزرگان دین کیسے ہوتے، تو اسی طرح ایک مرتبہ سوئے ہوتے بھی ان کی آنکھ نہیں لگی تھی، دو بندے باتیں کر رہے تھے، تو ان دونوں بندوں نے کہا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے کہا ان دونوں بندوں کو کہ بھائی دیکھو میری آنکھ نہیں لگی ہے، میں تو ایسے آنکھیں بند کر کے سویا ہوں، تم کو جو بات کرتے ہو کرو، پھر ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کوئی پرائیویٹ بات کر رہے ہو اور میرے پاس آ جائے اور تم مجھے، تو اتنا احتیاط۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عقیدت مندوں میں سے تھے خواجہ عزیز الحسن، خواجہ عزیز الحسن، یہ ڈپٹی کلیکٹر اس وقت، اور ڈپٹی کلیکٹر کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں ہے، بہت بڑا عہدہ ہے ڈپٹی کلیکٹر کا، لیکن حضرت مولانا تھانوی کی برکت سے وہ ڈپٹی کلیکٹر ایسے لکھتے تھے جیسے کوئی مسجد کے امام ہو، کرتا پاجامہ ٹوپی داڑھی، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ ڈپٹی کلیکٹر ہے۔ یعنی بزرگوں کی صحبت کا میں فائدہ بتا رہا ہوں۔ تو وہ خواجہ عزیز الحسن سفر کر رہے تھے ٹرین سے، اب دو بندے ان کے کوچ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی سیٹ کی بازو بغل والی بازو میں، تو وہ آپس میں انگریزی میں بات کر رہے تھے، انگلش میں۔ ملا آدمی ہے بیچارے کو کیا اس کو انگریزی آتی ہوگی، تو خواجہ عزیز الحسن نے کہا کہ دیکھو ان دونوں کو کہا دیکھو تم اگر اس لیے انگریزی میں بات کر رہے ہو کہ میں نہیں جانتا اور تم اپنی بات کو پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہو، تو میں تمہیں پہلے سے بتا دے رہا ہوں کہ مجھے انگریزی آتی ہے، مجھے انگریزی آتی ہے، اور اب بھی تم انگریزی میں بات کرنا چاہتے ہو تو ایسی لائف کوئی بات نہیں، آپ بات کرو، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری پرائیویسی باقی رہے اور تم انگریزی میں بات کر رہے ہو، دیکھو کتنا احتیاط کر رہے کہ ولا تجسسوا کے حکم میں ہم لوگ آ نہ جائیں، یہ کیوں نہیں آتا؟ بزرگوں کے پاس رہنے سے یہ چیز ملتی ہے، بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے آدمی میں یہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یہ صفات پیدا ہوتی ہے، ورنہ ڈپٹی کلیکٹر کہاں آدمی کا کیا رتبہ اور درجہ ہوتا ہے اور اتنا احتیاط۔ تو خواجہ عزیز الحسن نے ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب تم جو ہے انگریزی میں بات کرو جیسے کرنا۔ تو بھائیو یہ تجسس کا مطلب ہے کسی کی بھی خفیہ باتیں جو آپ سے مخفی رکھنا چاہتا ہے، کسی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتا۔ ہاں بعض مرتبہ انویسٹیگیشن کرنا، تجسس کرنا، انکوائری کرنا، تحقیق کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، تو اس کو دائرے میں رہ کر کے آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ اپنے لڑکا لڑکی کا کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو لڑکے اور اس کی فیملی کے متعلق انویسٹیگیشن کرنا، یا لڑکے کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو لڑکی کے متعلق کچھ انویسٹیگیشن کرنا، تحقیق کرنا، یا اس کی فیملی کے متعلق کرنا، شرعی حدود میں رہ کر۔ ایسا
ایسا نہیں کہ پھر ان کی کوئی بات پتہ چل گئی تو وہ سب کے سامنے میں بولنے لگا کہ جی ہوگا کیا شادی کرنے کی بات تو ایسا 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 ہے. یہاں تجسس کی اجازت تھی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ شادی کرنا چاہتے تو چونکہ یہ بہت بڑا اہم رشتہ ہے تو آپ اس کو جو ہے تجسس کریں، لیکن ایک حد میں آپ کسی کو اپنا بزنس پارٹنر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے متعلق تجسس کر سکتے ہیں، آپ اس کے متعلق تحقیق کر سکتے ہیں، اجازت ہے شریعت کی طرف سے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی کمزوری معلوم ہو گئی تو اس کمزوری کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے. اس کو انگریزی میں ٹاک آف دی ٹاؤن کہتے ہیں. ٹاک آف دی ٹاؤن یعنی آدمی کوئی بات ایسی کرتا ہے کہ وہ پوری شہر میں پھیل جاتی ہے، ایک نے دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو اور اس طرح پورے شہر میں. تو اس طرح سے جو ہے کسی کی بات کو آؤٹ نہ کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کی خفیہ علومات کے پیچھے پڑے گا، لوگوں کی پوشیدہ باتوں کو نہ چاہے لوگوں کے سامنے لائے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کا حساب ساری امت کے سامنے لائیں گے. تو آسان تھا میں اور آپ اور کوئی بھی ہو، کچھ نہ کچھ چیز ہماری زندگیوں میں ہو ہی جاتا ہے. آج اگر میری فیملی کے 5-10 ممبر بیٹھے ہو اور کوئی مجھے کہے کہ مولوی صاحب قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، آپ اپنے 20-25 سال کا رپورٹ یہاں پیش کرو تو مجھے پسینے آ جائیں گے. وہ بولنا ہو تو پسینہ آ جائے گا. ماں بیٹھی ہو، باپ بیٹھا ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اولاد ہو اور دوسرے نیت دیگر ہو، اور ان کے سامنے آدمی کو جو ہے اپنی بات پیش کرنی ہو تو اللہ پاک لائیو فلم چلائے گا قیامت میں. جی ہاں، اللہ پاک قیامت میں کہ تم نے یہ اگر یہ کیا ہے تو پورا لائیں گے نقشہ. دیکھو تم نے اس طرح سے سب حرکتیں کی تھی، اور اگر بندہ اپنے عیب لوگوں کے عیب چھپاتا تھا تو اللہ پاک بھی اس کا حساب پردے میں لیں گے. اس کو پردے میں بلائیں گے اور پردے میں بلا کے اس کو اس کا گناہ تو بتائیں گے. اللہ تو انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں نا قیامت کے لیے، اللہ انصاف کی کرسی پر بیٹھے. تو اس لیے اللہ پاک اس بندے کو پردے میں لائیں گے اور کہیں گے دیکھ تو نے ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، یہ تیرے حرکت، یہ تیرے حرکت، تیرے حرکت سارا اس کے سامنے کر کے کہیں گے کہ تو نے چونکہ ہمارے بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالا تھا دنیا میں، ہم آج تیرے عیوب اور تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں. بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ جو بندہ لوگوں کے عیوبات پر پردہ ڈالے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈالے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی دوسرے کی کمپلین لے کے آیا کہ حضرت یہ اتنی شراب پیتا ہے، اتنی شراب پیتا ہے کہ اس کی داڑھی سے بھی قطرے گرنے لگتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم جاسوس مت بنو، اللہ پاک نے تجسس سے منع کیا ہے. جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس پر کوئی اسٹیپ لیں گے، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. اتنی بڑی بات ہوئی. میرے آپ کے لیے کیا لیسن ہے کہ جناب کوئی آپ کے لڑکے کے بارے میں، میرے لڑکے لڑکی کے بارے میں کوئی کمپلین کرے تو ڈائریکٹ سے اسٹیپ مت لے لو. آپ کی بیوی کے بارے میں کوئی آپ کو کچھ کہے، آپ کے بھائی کے بارے میں کچھ کہے، آپ کے کسی ریلیٹیو کے بارے میں کچھ کہے تو آپ ڈائریکٹ سے کوئی اسٹیپ مت لو. عبداللہ ابن عمر کا طریقہ اختیار کرو کہ ٹھیک ہے بھائی جزاک اللہ، تم نے ہم کو خبر دے دی، تم نے ہم کو بتایا، اب ہم دیکھیں گے.
اگر ہماری نگاہوں میں یہ چیز آئے گی، ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر اسٹیپ لیں گے۔ یہ اسلامی تعلیمات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی سائیکولوجی کی کتاب نہیں ہے، یہ اسلام کے سنہرے اصول و قوانین، سکون بھری زندگی گزارنے کے ضوابط، کہ کس طرح ایک بندہ اور ایک بندی دنیاوی سکون بھری زندگی، قابل احترام زندگی، سیلف رسپیکٹ زندگی کس طرح سے آدمی گزار سکتا ہے، اس کے اصول اور ضوابط سورہ حجرات کی اس 12ویں آیت میں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ تین چیزوں سے منع کیا، اس آیت میں بھی تین چیزوں سے منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو، بدگمانیاں نہ کرو، بدگمانیاں دشمنیاں پھیلاتی ہے، عداوتیں کھڑی کرتی ہے۔ ان بعد الظن اثم، بلا شبہ بعض بدگمانی تو گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، کہ اس کے اندر ایک تو آپ کی انرجی ختم ہو رہی ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اور آپ کو اپنا کوئی فیوچر پلان نہیں ملے گا۔ اپنا کوئی فیوچر پلان، جیسے نوجوان پڑھتا ہوا لڑکا ہے، اگر یہ وہ اس حرکتوں میں مبتلا ہو جائے گا تو کیا وہ اپنی زندگی کو تعمیر کر پائے گا؟ کیا وہ اپنا مستقبل روشن کر پائے گا؟ کیا وہ آگے چل کر کے کچھ اپنا اسٹیٹس قائم کر پائے گا؟ کیونکہ اس کو اس گری ہوئی عادتوں کی عادت پڑ رہی ہے۔ اس لیے میرے جو نوجوان بچے ہیں، میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں بھائیوں کہ آپ ایک اچھے نوجوان بنو، اپنے کلاس فیلو میں آپ بہترین کلاس فیلو بنو۔ آپ کلاس میں انٹری لو تو سارے کہتے ہیں یار یہ لڑکا ہے، بہت زبردست لڑکا ہے۔ آپ کے ٹیچر بھی مان جائے آپ کو کہ نہیں یار یہ لڑکا ہے، بالکل ہے، یہ اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ عملی طور پر تبلیغ کریں، اپنے عمل سے آپ اپنی کالج میں، اپنی اسکول میں، اپنی جہاں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ خاموش اسلام کی تبلیغ، اسلام کی تصویر بن کے کریں۔ علماء تو جو ہے تقریروں سے کرتے، تحریروں سے کرتے، لیکن آپ پورا اپنا اسلامی کاپی بن کر کلاس میں انٹری دیں تو بالکل سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، اور گری ہوئی حرکتیں جیسے ہم نوجوان لڑکے لڑکیاں کلاسوں میں کیا کرتے ہیں، اس طرح کے چھچوڑے پن سے اپنے آپ کو آپ دور رکھیں، تو دیکھو آپ کو آپ کی اسٹڈی میں مزہ آئے گا، آپ کے ٹیچرز کی نگاہیں آپ کی طرف رہے گی، لوگ آپ کا ویلکم کریں گے، محلے میں بھی آپ کا بول بالا ہوگا کہ میں نے نوجوان تو یہ دیکھا ہے کہ کیا نوجوان ہے یار، مسجد جاتا ہے، نیچے نگاہ کر کے جاتا ہے، نیچے نگاہ کر کے آتا ہے، نہ لینا نہ دینا، نہ کبھی ہوٹل پہ، نہ کبھی چھوڑا ہے، پھر کہیں نہیں، بس اسکول سے آیا، اپنے کام سے آیا، گھر مسجد، ایسی لائف گزار۔ میں تمام کو یہ دعوت دیتا ہوں، تمام کو میری یہ دعوت ہے، کیا؟ نمبر 1، اپنا جاب، اپنا ورک، اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہے اس کو سنبھالو، اپنی فیملی سنبھالو، اور مسجد سے مربوط رہو، مسجد سے جوائنٹ رہو، مسجد کے کانٹیکٹ میں رہو۔ مسجد کے کانٹیکٹ کا مطلب ہے مسجد کی اور دینی ایکٹیویٹیز میں آپ شامل رہو، یہ تین کام کرو۔
انشاءاللہ کچھ بھی آپ کا نقصان نہیں ہوگا، نہ دنیا کا نہ دین کا۔ یہ تین باتوں پر آپ عمل کرو جو نصیحت میں نے آپ کے دی۔ نوجوان کو خوب کریں، خوب اس نصیحت پر عمل کرو۔ دیکھو اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی انقلاب نہ دیکھا تو آپ کبھی مجھے بتانا کہ تم نے مولانا غلط کہا تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا سماج جو برائیوں میں بدنام ہے، پرشاسن کے اندر جو بدنام ہے، جہاں کچھ آتا ہے ہیڈ لائن پر، نیوز پیپر میں کیا اور دوسرے میڈیا میں کیا، فوراً مسلمان مسلمان مسلمان۔ کیوں؟ کی ہوئی حرکتوں سے باہر نہیں آ رہے۔ علماء سمجھا کے بیچارے تھک جا رہے، بول کر وہ اپنے پسینے کا پانی کر رہے ہیں، پسینہ بہا رہا ہے، ان قرآن حدیث کے ریفرنس آپ کے ساتھ رکھ رہے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان، یعنی میجورٹی میں بات کر رہا ہوں، میجورٹی میں ایسے نوجوان ہیں کہ بس انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، اپنی وہی ایک لائف بے مقصد والی۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ جاسوسی کرنا یہ چھچورا پن ہے۔ ہاں، کوئی صحیح مقصد سے آپ جاسوسی کرو، اپنے مسلم قوم کو آپ بہت بڑے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، کتنی ثابت ہے۔ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، پہلے تو آپ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو دشمن کی اس میں جا کر کے خبر لے کے آئے۔ جنگ کی رات تھی اور تاریک رات، بالکل اندھیرا کون جائے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ پکارا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ حضور نے میرا نام لے کے پکارا تھا، حذیفہ تم کھڑے ہو جاؤ اور تم جاؤ۔ اب تو میرا کوئی سوال ہی نہیں تھا جب کہ نام میرا پکارا گیا، لیکن حضور علیہ السلام کی برکت سے حضور نے مجھے ایک چادر دی، وہ چادر اوڑھ کے میں دشمنوں کی صف میں چلا گیا۔ لمبا قصہ غزوہ تبوک کا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے کوئی آدمی خفیہ باتیں، خفیہ راز معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن مسلمان کو نقصان پہنچے، ایمان والے لوگوں کی عزتیں نیلام ہو اور ایمان والے لوگ بدنام ہوں، اس کے لیے تجسس کرنا یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے اور ان قرآنی اصول اور ضوابط پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔